والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اسلامی بھائیوں، تمام حاضرین جمعہ، ہم پر آپ پر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ تعالی کی تعریف، اس کی بڑائی بیان کریں، صبح و شام اس کو یاد کریں، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ اللہ کے تمام انبیاء و رسول اور برگزیدہ بندوں، خصوصاً رسول رحمت نبی خاتم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نازل ہو۔ آج میرے خطبہ جمعہ کا موضوع اسلام کے ارکان عملیہ 4 کا ذکر و بیان ہے۔ ایک مسلمان ہو جاتا ہے جب وہ توحید و رسالت کی گواہی دل و زبان سے دے دیتا ہے۔ مسلمان کا دین اسلام، اس کے شہادتین کے علاوہ اور دیگر بھی ارکان ہیں جن کو اسلام کے 4 عملی ارکان کہا جاتا ہے، اور وہ 4 عملی ارکان ہیں: اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، اور رمضان کا روزہ رکھنا، اور چوتھا عملی رکن ہے مستطیع کے لیے حج بیت اللہ کرنا۔ اقامت صلاۃ یہ ارکان عملیہ میں سے سب سے اہم ترین رکن ہے، اور اس کی بڑی اہمیت، اس کے فضائل، اس کے مسائل کا ذکر آپ قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ پائیں گے۔ نماز کی اہمیت پر چند کلمات میں آپ کے گوشِ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نماز یہ ذکر الہی ہے۔ جب ایک بندہ نماز قائم کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہی کے لیے نماز قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اور ذکر الہی بہت بڑی چیز ہے۔ ذکر الہی ہی سے پریشان دلوں کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ نماز دعا ہے کہ ایک بندہ جو نماز قائم کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، وہ اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کی سعادتوں کی دعائیں کرتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صلاۃ کے معنی، صلاۃ کو صلاۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صلاۃ کا معنی دعا ہی کے ہے، اور نماز اگر اس کے اذکار، اس کی دعائیں
اور اس میں کیا کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں نماز کے لیے آپ کو اللہ اکبر سے لے کر کے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کیا کہنا ہے، اس میں سے اکثر کہی جانے والی چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں ہی پر مشتمل ہے کہ ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر سے لے کر کے سلام تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ نماز یہ ایک روشنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ الصلاۃ نور والصدقۃ برہان، نماز ایک روشنی ہے، یہ باعث نور ہے کہ اس کو دنیا کے اندر بھی روشنی حاصل ہوتی ہے اور اس کو آخرت میں بھی روشنی حاصل ہوگی، اس کو قبر کی تاریکیوں میں روشنی حاصل ہوگی، اس کو اس بات کی بھی روشنی ملے گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ جب ایک بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے تو اس کی یہ پابندی اس کی دینی اور ایمانی زندگی میں اس کو روشنی عطا کرتی ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کی روشنی میں نماز یہ برائیوں کو، منکر اور فحشا سے روکنے والی چیز ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ہی نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اس کے پڑھنے والے کو منکر سے، فحشا سے، بے حیائی سے، برائی سے، غلط تمام چیزوں سے اور معصیت کے تمام کام سے یہ نماز روکتی ہے۔ نماز کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز یہ اللہ تعالیٰ والا سے مناجات ہے، سرگوشی ہے کہ جب ایک بندہ چاہے وہ فرائض نماز پڑھ رہا ہو یا نوافل نماز پڑھ رہا ہو، وہ اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کرتا ہے، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اس سے مانگتا ہے۔ یہ مناجات ہے۔ نماز یہ مومن کے لیے بلندی کا سبب ہے اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تمام تر ارکان اسلام کے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا اور اس کا حکم دیا وحی کے ذریعہ، جبکہ آپ زمین پر ہوتے تھے، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر اور زمین کے اوپر ہوا کرتے تھے، لیکن نماز کو جب فرض کیا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ نے اسراء و معراج کروایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا تک آپ گئے اور اللہ جل وعلا نے وہاں آپ پر نماز فرض کیا، اور اس میں اس بات کا اشارہ تھا کہ مومنوں کا عبور و اقبال اور ان کی دینی اور ایمانی بلندی کا راز اس میں پوشیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے رہیں۔ نماز کے متعلق کے بعد اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کے لیے کافی ہے کہ نماز یہ انسان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اس کو پاک صاف بنا دیتی ہے۔ مثال کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو بیان کیا تھا کہ ذرا بتاؤ کہ ایک آدمی کے دروازے پر ایک ندی بہتی ہو جس میں وہ 5 مرتبہ شب و روز میں نہاتا ہو، بتاؤ کہ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، ان نمازوں کے برکت سے، ان نمازوں کے ذریعہ اللہ تعالی خطاؤں کو، گناہوں کو، برائیوں کو مٹاتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ ایک بندہ جب وضو کر کے اور اپنے گھر سے نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک برائی مٹائی جاتی ہے، اس کا نام نماز ہے۔ اسی نماز کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ نماز کے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے آنکھوں کو سرور، اس کے آنکھوں کو ٹھنڈک، اس کے دل کو سرور میں
کیا ہے؟ ایک صحیح معنوں میں اللہ جل وعلا کی بندگی کرنے والے کے لیے سب سے زیادہ خوشی اس پر ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس فریضہ نماز کو ادا کر لے. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. ایک بات اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب جبریل امین نے یہ پوچھا تھا اسلام کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب الفاظ ادا کیے تھے کہ وہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور یہ بات بار بار قرآن عظیم کے اندر وارد ہے کہ جس میں اقامت صلاۃ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اس بات کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. علماء کی تشریحات کی روشنی میں اور کتاب و سنت کے دلائل سے مدلل یہ بات ہے کہ اقامت صلاۃ کہتے ہیں کہ نماز یوں ادا کی جائے کہ اس کے شروط و ارکان پورے کے پورے ہوں اور اس حالت میں نماز پڑھی جائے. نماز پابندی کے ساتھ پڑھی جائے، نماز پر ہمیشگی برتی جائے، نمازوں کی محافظت کی جائے، نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پایا جائے، اور نماز ویسے ہو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے ہم کو سکھلایا اور بتلایا اور اس کی تعلیم دی ہے. نماز قائم کرنا اسی کو کہتے ہیں، اور اس کی دلیلیں کتاب و سنت کے اندر ہیں. اللہ جل وعلا نے جہاں مومنوں کے صفات کا اور ان کے ایمانی خصلتوں کا ذکر کیا ہے اس میں کہیں یوں کہا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنے نماز میں خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں. تو کہیں یوں کہا اللہ جل وعلا نے الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ جہنم سے نجات پانے والے اور جہنم کی بھڑکتی آگ سے بچنے والے وہ مسلمین ہیں کہ الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ جو اپنے نمازوں پر دوام یعنی ہمیشگی برتنے والے ہوتے ہیں. سورہ معارج کی انہی آیات میں اللہ جل وعلا نے یوں بھی کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جہنم کی آگ سے بچنے میں کامیاب ہوں گے جو اپنے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں کہ اس کا کوئی حصہ اور اس کا کوئی بھی جز اور اس کا کوئی بھی ڈھنگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ضائع اور اکارت نہ ہونے پائے اور اس کی پوری حفاظت کی جائے، اس کے اندر ضیاع اور بربادی کا کوئی شائبہ نہ ہونے پائے. اور ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ یہ اقامت الصلاۃ ہے، لیکن اگر یہ ایک وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں اور چند اوقات کی چھوڑ رہے ہیں، اگر ہم اس میں ہمیشگی نہیں برتتے ہیں، اگر ہم اس کو سنت کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں، اس کے ارکان و شروط کے ساتھ نہیں ادا کرتے ہیں، صلاۃ نبوی کا جو طریقہ ہے اس طریقے کی پوری رعایت کرتے ہوئے اور اس کی پوری پابندی کرتے ہوئے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ نماز قائم کرنا نہیں کہلائے گا، یہ اقامت الصلاۃ نہیں ہوگا. اس پر سوچنا چاہیے ایسے مسلمانوں کو، ایسے کلمہ گو لوگوں کو جو نماز سرے سے چھوڑتے ہیں یا اس کے اندر زیادہ سے زیادہ غفلت کا شکار بنے ہوئے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے. یہ بات یہ بھی یاد رہے کہ نماز قائم کرنے والوں، اس کی ہمیشگی کرنے والوں، اس کی حفاظت کرنے والوں، اس میں خشوع و خضوع سے کام لینے والوں ہی کو اللہ جل وعلا نے جنت الفردوس کا وارث کہا ہے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ نمازوں میں خشوع کرنے والے اور اس کی محافظت کرنے والے یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نماز میں سستی کیا کرتے ہیں، نماز میں کسل بندی کیا کرتے ہیں، یہ منافقین کی خصلت بتائی گئی ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ منافقین کی نماز یوں ہی ہوا کرتی تھی
کہ پوری کثرمندی کے ساتھ آیا کرتے تھے، چاک چوبند ہو کر کے نہیں آیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر اس میں بہت کم کیا کرتے تھے، مقصود خالی لوگوں کو دکھانا ہوا کرتا تھا۔ اگر اس انداز کی ہماری آپ کی نماز ہو رہی ہے تو یہ صحیح معنوں میں اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے میرے دینی بھائیوں، نماز ہی جنت کی راہ ہے، اور جہنم سے بچنے کے جو شرعی اسباب اور ذرائع ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، ان میں سے نماز ہے کہ اگر نماز آئے اور غلط کوئی کر رہا ہے تو وہ نار سقر کے اندر داخل کیا جائے گا۔ سورہ مدثر کی آیات کافی ہیں، اس لیے نماز کی محافظت کریں، نماز پر پابندی کریں، نماز ہمیشگی کے ساتھ ادا کیا کریں۔ اور اسلام کا دوسرا عملی رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ یہ انسانوں کے اوپر، مسلمانوں پر اللہ جل وعلا نے واجب کیا ہے، اور اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے کہ مالداروں پر، جن کو اللہ جل وعلا نے دنیا کی دولت دی ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس سلسلے میں صرف چند کلمات میں بتانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ نقد اور کرنسی کے اندر واجب ہے۔ زکوٰۃ سامان تجارت اور بزنس کے اندر جو نفع ہوتا ہے، جو انسان کماتا ہے، جو دولت حاصل کرتا ہے، اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ اور نقد کرنسی اور تجارتی دولت میں زکوٰۃ ہے، جبکہ اس پر سال بھر گزر جائے۔ اور اسی طرح سے چند جانور ہیں کہ جن کے اندر زکوٰۃ ہے، کہ اس کے پاس وہ جانور سال بھر میں ہے اور اس کا اپنا نصاب ہے، جس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور غلہ زمینی پیداوار کے اندر زکوٰۃ ہے، جو زمین سے نکلنے والا غلہ ہر کھیت والوں کے پاس جو ملتا ہے، اس کے اندر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اس کے متعلق ایک بات میں بتائے دیتا ہوں کہ زمینی پیداوار جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہمارے یہاں عموماً زیادہ مقدار میں دھان، گیہوں، چاول پیدا ہوتا ہے، اس میں زکوٰۃ ہے۔ اور اس کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7 کنٹل دھان ہو یا گیہوں ہو، یہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ ہے، اور اس سے جتنا زیادہ ہو اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ البتہ اگر 7.5 کنٹل سے کم مقدار میں غلہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس کا حساب کتنا نکالنا ہے؟ عام چیزوں کے اندر، کرنسی میں اور دولت میں، روپے پیسے کے اندر تو صرف 2.5% ہے، جانوروں کا اپنا الگ حساب ہے، لیکن غلے کا حساب میں مختصر بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر عشر ہے، یعنی 1/10، 10 حصہ میں سے 1 حصہ یا پھر 20 حصہ میں سے 1 حصہ۔ اور اس کا اصل معیار یہ ہے کہ اگر ہماری کھیتیوں کی پیداوار آسمانی بارش ہی سے ہو جاتی ہے کہ ہم کو خود اپنی محنت مشقت اور اپنی تدبیریں، اپنے وسائل پر روئے کار نہیں لانے پڑتے ہیں، اور آسمان کی بارش ہی سے پیداوار ہو جاتی ہے، تو پھر 10ویں میں سے 1 حصہ یہ زکوٰۃ نکالنا ہے، جس کو ہم عشر کا حساب کہتے ہیں۔ اور اگر ہم کو محنت کر کے اور اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اگر سچائی کرنی پڑی ہے تو یہ اللہ جل وعلا کی شریعت میں اس کی رحمت کا، یہ رحمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی ہے اور آسانی کی ہے ہمارے آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ ان کو 20ویں حصوں میں سے 1 حصہ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ مثلاً اس سال کی اگر ہم بات کریں اپنے دھان کی پیداوار کے متعلق، تو ہم آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ بارش خوب ہوئی اور اتنی ہوئی کہ ہمیں اپنی محنت و مشقت اور اپنے مصنوعی وسائل و تدابیر کو نہیں اپنانا پڑا، اور پیداوار ہم کو اللہ جل وعلا کی رحمت سے مل گئی، اور اس سال کی پیداوار میں 20واں حصہ ہمیں زکوٰۃ میں نکالنا چاہیے۔ اسلام کا تیسرا عملی رکن رمضان المبارک کا روزہ ہے، اور وہ سال میں 1 مہینہ ہے جو رمضان کہلاتا ہے، کہ یہ مہینہ جو مسلمان پائے اس کو، اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو پھر اس کو رمضان کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اسلام کا یہ بنیادی رکن ہے، اور اس کے مسائل پر گفتگو
بالخصوص رمضان المبارک کے مہینوں میں آپ ہم سنتے سناتے اور جانتے اور اس کی تشریحات کیا کرتے ہیں۔ اور چوتھا عملی رکن حج بیت اللہ ہے، اس مالدار کے لیے جو وہاں تک جانے اور آنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور وہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے جس کا اپنا اجر و ثواب ہے اور جس کا اپنا طریق ہے کہ کسی موقع پر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ میں آخر میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اسلام کو جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کے ارکان کو سمجھنا چاہیے اور اس کے جو فضائل ہیں، مسائل ہیں، اس کی جو اہمیت ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، اور اس کے اندر کمی اور نقص اور غفلت پر جو وبال ہے اس کو بھی جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر جو ہم پر واجب اور فرض ہے عمل اس کو انجام دینا چاہیے۔ اسی لیے میں نے نماز کے متعلق کچھ زیادہ باتیں اہمیت کے تعلق سے کہی، اور یہ کہہ کر کے بات اپنی ختم کر رہا ہوں کہ میرے دینی بھائیوں، سب سے اہم ترین عملی رکن صلاۃ کا تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسی سب سے اہم ترین رکن کو ہم نے کی اکثریت نے ضائع کیا ہے، برباد کیا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا والی بات ہے کہ ہم ایسے نالائق اپنے اولین اور اسلاف کے جانشین ہیں کہ جنہوں نے نماز کو ضائع اور اکارت کیا ہے، خواہشات نفس کی پیروی کی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو فسوف یلقون غیا کے اندر جو وعید ہے نار کی، جہنم کی، تباہی کی، بربادی کی، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اگر ہم نے نماز کو ضائع کیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، جو لوگ نماز سے غافل ہیں، سستی کرتے ہیں، کسلمندی کرتے ہیں، جس بھی درجے کی غفلت کے وہ شکار ہیں، ان غفلتوں سے ہمیں اور آپ کو باز آنا چاہیے اور اپنے سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ اور یہ ظاہری سب سے اہم ترین عمل ہے کہ جس کی روشنی میں ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں، دینوں شرع کے اندر۔ اللہ تعالیٰ